السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی آدمی قرآن کریم حفظ کر رہا ہو اور اسی دوران میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اب تو قرآن حفظ کرنے کی اس کی نیت تھی لیکن اس نے قرآن حفظ نہیں کیا، تو قیامت کے دن کیا اس کا شمار حافظوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ حفاظ کرام کے تو سبحان اللہ کیا ہی اچھے معاملات ہیں قیامت کے دن۔ اچھا، سوال بڑا اچھا ہے اور میرے خیال سے ہم نے اس پہ پہلے بات کی ہے لیکن باضابطہ کسی درس میں اس پہ بات نہیں کی، تو آج اس طرح بھی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جسے ابن شاہین نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الترغیب فی فضائل الاعمال و ثواب، اس میں باب قائم کیا ہے انہوں نے فضائل القرآن، قرآن کی فضیلت کے باب میں، اور اس میں ایک حدیث لاتے ہیں۔ وہ حدیث کچھ اس طرح آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن ثم مات قبل ان يستظهره، ایک آدمی فوت ہو گیا اور وہ قرآن کریم یاد کر رہا تھا لیکن پورا حفظ نہیں کر پایا، فوت ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کے لیے خاص معاملہ فرماتا ہے، اتاہ ملکن، اللہ اس کے لیے باقاعدہ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو اس کی قبر میں آتا ہے، فعلمہ فی قبرہ، اس کی قبر میں آ کر اس کو قرآن کریم جو ہے وہ سکھاتا ہے، اس کے حفظ، اس کو پورا قرآن حفظ کراتا ہے، عالم برزخ میں وہ قرآن حفظ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ فَيَلْقَ اللَّهَ وَقَدِ اسْتَظْهَرَهُ، وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس وقت وہ پورے قرآن کا حافظ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ حدیث نمبر 189 کتاب الترغیب فی فضائل الاعمال و ثواب ذالک، ابن شاہین کی کتاب ہے۔ تو اللہ تو اپنے بندوں پہ خاص کرم فرماتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو حفظ کر رہے ہیں نیت یہی رکھیں کہ حفظ کرنی ہے، جو کر چکے ہیں اب ان کا کام اور اب بڑا شروع ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم حفظ کیا ہے اس پہ محنت کرو، اس کو سمجھو، اس میں جو تمہارے رب کا پیغام ہے نا، اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرو، عمل کرو اس پر، اور جہاں پھنس جاؤ، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو علماء سے رجوع کرو، ماشاءاللہ۔ اچھا، لوگ بڑے بڑے ماشاءاللہ سے اچھے ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں جہاں پہ علماء کی کثرت ہے، علم کے دریا بہہ رہے ہیں، اور میرے جیسے آدمی سے جسے الف بے بھی نہیں پتہ وہ سوال پوچھتے، میں کہتا ہوں بھائی آپ تو جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں تو علوم کے دریا بہہ رہے ہیں، آپ ان دریاؤں کو چھوڑ کے ایک سوکھے تالاب کے پاس آ گئے جس پہ پانی بھی نہیں ہے، سوکھا پڑا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ وہاں پہ اللہ نے اتنا علم دیا ہے لوگوں کو، ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں باقاعدگی سے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔